بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج ہمارا موضوع ہے قربانی کے فضائل و احکام، کہ ہم آج جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں دنیا کے اندر کیا ملے گا اور آخرت کے اندر کیا ملے گا، اور قربانی کا ثبوت قرآن پاک کی کن آیات سے قربانی کا ثبوت ہوتا ہے، اور کن آیات کی وجہ سے ہم پر قربانی لازم قرار دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے اندر جامع نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے، فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت مبارکہ سے قربانی کے وجوب کا حکم ملتا ہے کہ ونحر یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے صیغہ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا گیا کہ قربانی کیا ہے، واجب ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ قربانی کا عمل صرف اسی امت کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ باقی امتوں کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف قربانی امت محمدیہ کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر امتوں کے اندر بھی ہے۔ اور ہمارے سابقہ لیکچر کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ قربانی کا حکم جب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں دیا گیا، بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے تاریخ قربانی کے حوالے سے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور اس کے اندر پورا بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اندر کیسے ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد ایام قربانی میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کے بیٹے کا عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے اندر اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل، اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ دیگر روزے وغیرہ رکھنا ہے، بلکہ اس دن تو روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ قربانی کریں، قربانی بھی خوش دلی سے کریں، اور خوش دلی کا اظہار کس طرح ہوگا کہ جب اچھے سے اچھا ہم جانور لیں گے، اور جانور بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہوگا۔ اور جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی خود قربانی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں بھی وعید ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس وسعت ہو اور اس نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں تشریف نہ لائے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہم آج کل کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کیا تو میرے گھر کبھی بھی نہ آنا یا میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی عطا کی ہے، تو انشاءاللہ وسعت کی تفصیل اگلے لیکچر میں آئے گی کہ قربانی کا نصاب کیا کیا ہے، کس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، کس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی، کس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت عطا کی ہے اور اس وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو جامع نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہان کے اندر رحمت ہیں، اور نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں تھوڑی سی بھی تکلیف گوارا نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اتنا بھی شدت کا غصے کا اظہار ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائے۔
اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیا ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اور شاعر اسلام کے بارے میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے ہے کہ اس کو تقوی حاصل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آگے آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹ گائیں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کی گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ انشاءاللہ یہ گوشت کی تقسیم کے بارے میں بھی یہ چیز آئی ہے، تو انشاءاللہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو قربانی کے فضائل میں سے ہم نے آج پڑھا کہ قربانی کا ثبوت بھی ہم نے پڑھا کہ فصلی لربک وانحر سے ہمیں قربانی کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کا حکم صرف اسی امت کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر جب مبعوث کیا گیا تھا تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا، اور خود نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال مقیم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قربانی کا عمل ایام ذی الحجہ کے اندر 9 10 11 12 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر پسندیدہ عمل جو ہے قربانی کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے اس کو بھی وسعت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ وسعت کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے کہ کون صاحب وسعت ہے، کون صاحب استعداد ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔